وہ شخص جس نے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا اور کروڑوں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانوی فوجی کے نشانے پر ایک جرمن سپاہی ہے۔ اسے غیر مسلح دیکھ کر برطانوی سپاہی نے اسے جانے دیا، لیکن اسے معلوم نہیں جس شخص کو وہ زندہ چھوڑ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایڈولف ہٹلر ہے، جس کے ہاتھوں دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں لوگ اپنی جان گنوانے والے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ایڈولف ہٹلر کو نازی پارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ ملک میں ابھرتے معاشی بحران میں اس نے خود کو ایک مسیحا کے طور پر پیش کیا۔ اس کی مقبولیت عوام میں دن بدن بڑھتی گئی اور ہر الیکشن کے ساتھ پارلیمنٹ میں اس کی سیٹوں میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں اس کی اکثریت آ گئی۔ اب صرف چانسلر بننے کی دیر تھی، مگر جرمنی کا صدر ہٹلر کو خطرناک سمجھتا تھا اور کسی بھی صورت اسے چانسلر بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن ملک میں معاشی بحران کی وجہ سے جلد ہی اسے ہٹلر کو چانسلر بنانا پڑا۔ ہٹلر نے چانسلر بنتے ہی پارلیمنٹ سے ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل کر لیے۔ اب ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل کرنے کے بعد ہٹلر اپنے مخالفین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 30 جون 1934 کی رات کو ہٹلر کے گارڈز نے 400 لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہٹلر کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے تھے یا اس کے سیاسی مخالفین تھے۔ اسے نائٹ آف دی لانگ نائفز کہا جاتا ہے۔ اب ہٹلر کی مخالفت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب اسے صرف ملک کو معاشی بحران سے نکالنا تھا۔ اس نے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جلد ہی نئی پالیسیز کا آغاز کر دیا۔ ملک جلد ہی معاشی بحران سے نکل گیا اور اب جرمنی میں یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی بے روزگار نہیں تھا۔ اب باری تھی تمام معاہدوں کو توڑنے کی جو پہلے جنگ عظیم کے بعد کیے گئے تھے۔ جرمنی ان معاہدوں کے مطابق دنیا کے کئی ممالک کو جرمانہ بھرنے کی پابند تھی، اور اب ہٹلر نے یہ سارے معاہدے توڑ دیے۔ اس نے جرمانہ دینے سے انکار کر دیا اور اس وقت کی اقوام متحدہ یعنی لیگ آف نیشنز سے نکل گیا۔ ہٹلر پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اب وہ اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنی فوج کو رائن لینڈ کی طرف بڑھایا اور بغیر کوئی گولی چلائے اس نے رائن لینڈ پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ اور فرانس نے کچھ نہ کہا۔ پھر اس نے آسٹریا پر قبضہ کرنا چاہا اور موسولینی کو ساتھ ملا کر آسٹریا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب ہٹلر نے سوڈیٹن لینڈ کی ڈیمانڈ کی اور کہا کہ وہ اس کے بعد کسی اور جگہ پہ حملہ نہیں کرے گا۔ برطانیہ نے اسے یہ جگہ لینے کی اجازت دے دی، لیکن ہٹلر یہاں بھی نہ رہا اور پولینڈ کے خلاف جنگ کے لیے اتر گیا۔ برطانیہ اور فرانس نے اسے صاف صاف کہہ دیا اگر اس نے پولینڈ سے جنگ کی تو برطانیہ اور فرانس اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ جرمنی کو رشیا سے خطرہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک طرف سے رشیا اور دوسری طرف سے برطانیہ اسے گھیر لے، اس لیے اس نے رشیا کو ساتھ ملا کر پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اب برطانیہ اور فرانس نے بھی اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ ایک سال میں جرمنی نے لگزمبرگ، ناروے، فرانس اور ہالینڈ پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران برطانیہ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا اور چرچل نئے وزیر اعظم کے طور پر۔ ہٹلر نے برطانیہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہا، لیکن چرچل اس کے سامنے ڈٹ گیا۔ برطانیہ پر قبضہ کرنے کے لیے جرمنی کو پہلے فضائی برتری چاہیے تھی، لیکن برطانیہ کے نئی ایجاد ریڈار اور نئے طیاروں کی مدد سے انہوں نے جرمنی کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ ہٹلر اب اس جنگ سے تنگ آ چکا تھا اور اب وہ اتنی چھوٹی سی جگہ پر اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نظریں تھی سوویت یونین یعنی روس پر۔
اس نے روس پر 1 کروڑ کی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ یہ روس کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جلد ہی جرمنی کا پرچم روس میں لہرائے گا۔ ایک کے بعد ایک شہر پر جرمنی کا قبضہ ہوتا گیا، جبکہ وہ ماسکو کے بہت قریب پہنچ گیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ روس ہار چکا تھا۔ لیکن قسمت نے جرمنی کا ساتھ نہ دیا۔ سرد موسم نے جلد ہی جنگ کی کایا پلٹ دی۔ جرمنی جو ابھی تک جیت رہا تھا اب ہارنے لگا تھا۔ جرمنی کے فوجیوں نے ہٹلر سے کہا بھی کہ وہ اس سرد موسم میں روس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور انہیں موسم گرما کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن ہٹلر اپنی ضد پہ اڑا رہا اور انہیں لڑنے کے لیے کہتا رہا۔ روس اب ان کے فوجیوں کو پیچھے دھکیلنے لگا تھا اور دھیرے دھیرے انہیں روس سے باہر دھکیل دیا۔ روس میں لڑائی کے دوران ہی جرمنی نے امریکہ کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا تھا، جو جرمنی کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اب جرمنی یہ جنگ ہارنے لگی تھی اور چاروں طرف سے دشمنوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ جلد ہی دشمن برلن تک پہنچ گئے۔ ہٹلر ایک بنکر تک محدود ہو گیا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ دشمنوں کے ہاتھوں اس کی موت ہو، اس لیے اس نے اسی بنکر میں خودکشی کر لی اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس کی لاش کو جلا دیا جائے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ کی جا سکے۔ افسوس کی بات ہے، جو ہٹلر کبھی پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا آج اتنا مجبور ہو گیا تھا۔ تو یہ تھی ہٹلر کی کہانی۔ اگر آپ کو اور نئے مشہور لوگوں کے بارے میں جاننا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز میں